اور تمہارے مال میں خسارہ کر رہے ہیں, تمہارے بدن میں صحت میں بیماریاں دے رہے ہیں, تمہارے پھلوں میں, تمہاری کھیتی باڑی میں بارش روک کر تمہارے کھیت کی فصل کو نقصان کر رہے ہیں. ثم لا یتوبون, کیا اب بھی تم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے؟ ولا هم یذکرون, کیا اب بھی نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے جی, پریشانیاں آ کر رہیں گی جی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے جنت میں ایسے ہی فری چلے جاؤ گے؟ جبکہ تم سے پہلے والے انبیاء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو ہم نے ایسے ایسے آزمائشوں کی چکی میں ڈال کر ان کو پیسا. یہ لوگ کانپ گئے, یہ لوگ تڑپ گئے, یہ پکارنے لگے متی نصر اللہ, اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب, اب ہماری مدد تمہارے بالکل قریب آئے گی. ہم آزمائیں گے جیسے پہلے کے لوگوں کو ہم نے آزمایا. ہم آزمائشوں کی چکی میں ڈال کر پیسیں گے اور یہ دیکھیں گے تم میں کا مومن کون, منافق کون, تم میں کا کھرا کون, کھوٹا کون, تم میں کا اصلی کون, نقلی کون. ہم یہ جانچیں گے, ہم یہ پرکھیں گے. جب تک آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر تم کو تپایا نہیں جائے گا اس وقت تک جنت فری میں ملنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہر قدم بقدم اسے آزمائشوں میں مبتلا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آزمائشیں کیا ہیں؟ اے اللہ کے نبی آزمائشیں کیا ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا سب سے بڑی آزمائشیں اللہ انبیاء کو دیتا ہے. انبیاء جیسی آزمائشیں دنیا میں کسی کو نہیں دیتا. انبیاء کی اتنی بڑی آزمائشیں, انبیاء کی اتنی بڑی پریشانیاں کسی کو نہیں ملتی. اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزماتا ہے. پھر اس کے بعد جس کا ایمان جتنا مضبوط رہے گا, جو جتنا اللہ کے قریب رہے گا, اللہ اسے اتنی آزمائشوں سے دو چار کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آزمائشیں ہی تقرب من اللہ, اللہ سے قربت اختیار کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈال کر اپنے قریب کرتا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب بھی ان کو مصیبت آتی ہے, قالوا انا للہ, یا اللہ ہم تیرے ہیں, وانا الیہ راجعون, یا اللہ ہم تیری جانب لوٹنے والے ہیں. اللہ سال میں ایک بار یا دو بار بڑی آزمائشوں میں ہم کو ڈال دیتا, صرف اس لیے میرا بندہ میری جانب پلٹ جائے, میرا بندہ میری جانب رجوع کر لے. اب آئیے, پریشانیاں تو آتی ہی ہیں, پریشانیوں میں ہم میں سے بے شمار لوگ مبتلا ہے. کوئی قرضداری میں مبتلا ہے, کوئی اپنی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی کسی کی جوان بیٹیاں گھر میں ایک ایک دو دو تین تین بیٹھی ہیں, ان کو رشتے کے لیے پریشان ہے, اور کوئی شخص بڑے سے بڑا ایگزام لکھا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ میں انجینئرنگ پاس کر لوں, ڈاکٹری پاس کر لوں, میں فلاں دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لوں, اچھے نمبرات سے پاس ہو جاؤں. اور کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے باہر گاؤں کا ویزا لگ جائے, میں کمانے کے لیے باہر چلا جاؤں. اور کوئی شخص پریشان ہے, شادی ہو کر 12 سال ہو گیا, خاندان میں طرح طرح کے نام اٹھ رہے ہیں, مجھے ایک اولاد ہو جائے. اور کسی آدمی کا دکان تو اچھا فٹ ہے لیکن ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا, ہاتھوں میں کوئی پیسہ اس کی برکت نہیں ہے, ہر قسم سے پریشان ہے آدمی. اب ان پریشانیوں کا حل تلاشنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں, جبکہ اسلام میں اس کے اچھے طریقے, صحیح طریقے ہیں, وہ چھوڑ کر غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. غلط طریقے کیا؟ کوئی جاتا ہے جادو کرانے کے لیے, بھائی میرا دکان تو اچھا ہے لیکن ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹک رہا, کیا کیا جائے؟ اب وہ جادوگر ایک نیمبو ایک ناریل پڑھ کر دے دیتا ہے, یعنی تو وہ تانبے کے پتل کے وہ جو پتے ہوتے ہیں اس میں نقشہ وغیرہ نمبر وغیرہ لکھ کر توغرے دے دیتا ہے, بیٹے یہ تیرے گھر میں لگا لے, دکان میں لگا لے, فلاں فلاں, تجھے جادو سے کوئی بھی ہلاک نہیں کرے گا, تو آباد ہو جائے گا. کیا جادو کرنا, کیا نیمبو ناریل سے اپنے پریشانیوں کا دفاع کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر ہم قرآن حدیث سے سوال کریں تو قرآن اور حدیث ہم کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بالکل غلط طریقہ نہیں, شرکیہ کفریہ طریقہ ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, تمہارے پریشانیوں سے بچنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 106 اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ,
اکثر ایمان لانے والے، اکثر کلمہ پڑھنے والے شرک کے کام کر کے مشرک بن جاتے ہیں. اب کلمہ پڑھ کر بھی شرک کرنا یہی ہے. یہ نیمبو پہ بھروسہ کر لینا، ناریل پہ بھروسہ کر لینا، توڑوں پہ بھروسہ کر لینا، جادو کے ذریعے اپنا علاج کرنا، اپنے دکان کا علاج کرانا، یہ مصیبتوں سے بچنے کا غلط طریقہ ہے. پھر کیا کیا جائے؟ حدیث سے اگر سوال کریں تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اتا الرافا، جو آدمی، من علق شیئا، جو آدمی اپنے گلے میں کوئی چیز لٹکائے گا، چاہے وہ تانبے پیتل کی تانت کیوں نہ ہو، یا کسی قسم کا دھاگا کیوں نہ ہو، یا کسی قسم کا پلیتا کیوں نہ ہو، یا کوئی تعویذ گنڈا کیوں نہ ہو، من علق شیئا اکل الیہ یوم القیامہ، جو آدمی دنیا میں کوئی تعویذ یا پلیتے لٹکا کر یہ بھروسہ، یہ امید لگائے گا کہ یہ تعویذ مجھے جادو سے بچائے گا، یہ پلیتا مجھے نظر بد سے بچائے گا، یہ پلیتا، یہ تعویذ مجھے دنیا کے آفتوں سے بچائے گا، یقیناً اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا. من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور قیامت کے دن اللہ اسی کے حوالے کرے گا تو نے اس پر بھروسہ کیا، جا میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا. وہ بھروسہ جو مجھ پر کرنا چاہیے تھا تو نے اس تعویذ پر کیا، جا میں اسی کے حوالے تجھے کرتا ہوں. تو پتہ یہ چلا تعویذ، پلیتا، نیمبو، ناریل، توغرے، ان چیزوں سے اپنے دنیاوی پریشانیوں کا حل تلاشنا بالکل غلط طریقہ ہے، شرک کا راستہ ہے، کفریہ طریقہ ہے. بعض لوگ اپنی دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور کیا کرتے ہیں؟ فائل کھولنے کے لیے جاتے ہیں. میں کتنا کما رہا ہوں، ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹک رہا، کیا ہوا ہوگا مجھے، میرے ہی گھر میں کون کی ہے چوری کر رہا ہے، یا میرے خاندان میں کوئی ہے جو مجھ پہ کرا رہا ہے، یا میرے پیسے میرے نوکر چاکر اندر سے ایکسپٹ کر رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں. اب یہ جانچنے کے لیے، فائل کھولنے کے لیے جاتا ہے. کیا یہ طریقہ صحیح ہے آپ کی پریشانیوں سے بچنے کا حل؟ بعض لوگ وہ راستے میں بیٹھے ہوئے طوطے بابا کے پاس جاتے ہیں، طوطے سے وہ چند کارڈ اٹھاتا ہے، ایک کارڈ اٹھا کے رکھ کر اندر چلا جاتا ہے. سکھایا ہوا طوطے کو سکھاؤ تو سیکھ جاتا ہے، اور وہ فائل کھول کے بولتا ہے کہ تمہارے سالے صاحب تمہارے اوپر جادو کرا رہے ہیں، یا تمہارے پیسے چوری کر رہے ہیں، یا تمہارے فلان. ایک بھی سچ نہیں ہوتا، پورا جھوٹ. اس کا جھوٹ پلندہ اپنے بھیجے میں رکھ کر ساری رشتہ داریوں کو یہ خراب کر لیتا ہے. رشتہ داریاں، آپسی بھائی چارگی، آپسی معاملات سب بگاڑ لیتا ہے. کیا فائل کھولنے کا طریقہ صحیح ہے؟ اگر ہم حدیث سے سوال کریں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. نبی سے سوال کیا گیا کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی آپ نے بیان فرمایا لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يخطئون وعلى ربهم يتوكلون. جادو نہیں کرنے والے، جھاڑ پھونک نہیں کرنے والے، اور داغ نہیں لگانے والے، فال نہیں کھلانے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے. جادو نہیں کرنا، جادو نہیں کرانا، فال نہیں کھولنا، فال نہیں کھلانا، داغ نہیں لگانا. ٹیٹو جو بدن پر ٹیٹو چھڑا لیتے ہیں نا، وہ داغ نہیں لگانا. ہر معاملے میں، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. یہ 4 صفت رکھنے والے بغیر حساب و کتاب کے اللہ کے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان 70,000 میں شامل فرما دے.